السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمامی لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ میں آپ کا بھائی عبدالسبحان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روسٹ آف ریپلائی ایسے چینل۔ آج میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آیا۔ دوستو، میں بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہوں اور میں بھی ایک چھوٹا سا چینل چلاتا ہوں جس کا نام ہے روسٹ آف ریپلائی ایسے چینل۔ جب میں یوٹیوب پر لائیو آتا ہوں تو ہمارے لائیو میں کافی لوگ جڑتے ہیں، ہر دھرم کے لوگ جڑتے ہیں، اور صرف ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ اور بھی ممالک سے لوگ ہمارے لائیو میں جڑتے ہیں اور کافی محبتیں دیتے ہیں، کافی پیار دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا الگ سوال ہوتا ہے، کچھ لوگ الگ سوال بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے کشمیر میں اٹیک ہوا، کشمیر میں حادثہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کشمیر حادثے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں، ضرور اس پر گفتگو کیجیے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ تک میں شیئر کرنے کی کوشش کروں اور کشمیر حادثے پر لب کشائی کرنے کی کوشش کروں۔ دوستو، اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے دوستو، کشمیر حادثے پر کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کشمیر میں جو حادثہ ہوا ہے جس میں 26 سے 27 ہندوؤں کی جان لی گئی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جب لوگ ہمارے لائیو میں جڑتے ہیں تو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کشمیر حادثے پر کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، کشمیر میں جو حادثہ ہوا، میں آپ کو بتا دوں کہ یا تو مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کے لوگ ہو، کسی کو بے گناہ مارنا، کسی کی بے گناہ جان لینا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام اس کی پوری طریقے سے مذمت کرتا ہے اور ہم مسلمان بھی اس کی کڑی سے کڑی مذمت کرتے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے اندر جو حادثہ ہوا، جس کو مارا گیا، جس پر گولی چلائی گئی، وہ قطعاً اسلام سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، وہ آتنکوادی ہے، اور آتنکوادی کا کوئی ذات، کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اسے دھرم کے نام پر مارا گیا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ اسے دھرم کے نام پر مارا گیا ہے، اسے پوچھ کر مارا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، اگر ہماری بات آپ سن رہے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے سنیے اور غور و فکر کیجیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کبھی کبھی دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جان ہمارے گھر والے ہی لے لیتے ہیں اور ہم ٹارگٹ کسی اور پر کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں چوری کرنے والا ویکتی ہمارا گھر کا ہی ہوتا ہے اور ہم نشانہ کہیں اور بناتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے خاندان والے ہی چوری کر لیتے ہیں اور نشانہ کہیں اور بناتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی گھر میں اگر چوری ہو جاتی ہے تو جب لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ فلاں گھر میں چوری ہو گئی ہے، فلاں انسان کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، تو لوگ کی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسی میں چور جو ہے گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چور سب سے آگے ہوتا ہے چور کو ڈھونڈنے میں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں بالکل بچ جاؤں اور میرا نام نہ آئے، اس لیے وہ چور سب سے آگے ہوتا ہے چور کو ڈھونڈنے میں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے دوست، میرے پیارے، میرے عزیز، کہ چور اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے اور ہم نشانہ کہیں اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، جو بھی ہو، کشمیر حادثے پر جو ہندو بھائیوں کی جان لی گئی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 27 سے 28 لوگوں کی جان لی گئی ہے، کشمیر اٹیک پر جو حادثہ ہوا، جو ہندو بھائیوں کی جان لی گئی، اسی میں ایک بچانے والا ویکتی کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہی تھا اور اسلام سے تعلق رکھنے والا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کشمیر میں کچھ ویکتیوں پر حملہ ہو رہا ہے اور اس پر گولی چلائی جا رہی ہے، تو وہ مسلمان کوئی اور نہیں سید حسین صاحب تھے، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں بچانے کی کوشش کی اور آتنکوادیوں کی بندوق چھیننے کی کوشش کی۔
لیکن आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, वो उन्हें भी शहीद कर दिया और उनकी भी जान ले ली। मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, इससे समझ में ये आता है कि आतंकवादियों का कोई ज़ात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, और हमारा इस्लाम आतंकवादियों की बिल्कुल मजम्मत करता है, और हम मुसलमान बिल्कुल कड़ी से कड़ी आतंकवादियों की मजम्मत करते हैं। और इस हादसे पर जो जुल्म हुआ है, हम वो जालिम के ख़िलाफ़ हरदम खड़े हैं। और मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपसे जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आप आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए और सख्त से सख्त उन्हें सज़ा दीजिए। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपस में लड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, आपस में भाईचारगी रखिए, आपस में मोहब्बत बांटिए। जो लोग नफ़रतें फैला रहा है उससे हमें बदला लेना है, जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहा है उससे हमें बदला लेना है, जो लोग आतंकवादी बन रहा है एकजुट होकर, हमें एकजुट होकर उस पर आवाज़ उठाना है। तब हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तब हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। लेकिन आतंकवादी हमला करे और आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो तो इससे देश और टूटता है, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दुआ है अल्लाह पाक हम सब को एक होकर रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम तमामी लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम तमामी लोगों को दीन के राह पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और मुल्क हिंदुस्तान के लिए हमेशा हमें एक बनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।